جانتے ہو ہمارے اندر توکل کی کمی ہے۔ ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں مگر ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ نہ جانے پوری کرے گا بھی کہ نہیں۔ ہم کبھی بھی آنکھیں بند کر کے اللہ پر یقین نہیں کرتے، کبھی بھی اپنی دعا کو لے کر مثبت سوچ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں درمیان میں لٹک جاتی ہیں اور پھر ہم شکوے کرتے ہیں۔ میں بتاؤں تمہیں توکل کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے آگ میں کود جانا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف کا مل جانا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں سمندروں کے اندھیرے میں رب کو پکارنا اور ان کا بحفاظت باہر آ جانا، ہاجرہ علیہ السلام کا بیابان وادی میں شیر خوار بچے کے ساتھ رہنا اور زمزم کا چشمہ جاری ہونا، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا اور سمندر کو چیر کر گزر جانا، یوسف علیہ السلام کا اندھیرے کنویں میں رہنا اور پھر بادشاہت کے مرتبے پہ فائز ہونا، اسماعیل علیہ السلام کا چھری کے نیچے لیٹنا اور وہاں دمبا نمودار ہو جانا، یہ سب توکل کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو انبیاء تھے، اس لیے ان کا اتنا توکل تھا اللہ کی ذات پر۔ اگر وہ انبیاء تھے تو ہم انہی کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی انہی کی روش پہ چلنا ہے۔ ہم بھی ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کوئی غیر مسلم توکل نہ کرے تو اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ اسے اپنے رب کا ہی نہیں پتا، وہ توکل کیا کرے۔ اور اگر ہم مسلمان ہو کر مایوس رہیں تو یہاں پر ہم غلط ہیں۔ جس دن ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھنے لگیں گے، اس دن ہماری زندگی کے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سارا دن کڑی دھوپ، ساری زندگی دکھوں میں جلتے رہو، پھر ایک دم سے بادل سر پر چھاؤں کر دیں اور بارش برسنے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ تو ہے جو اچھا ہونے والا ہے، اور اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جس نے دھوپ کو چھاؤں اور بادلوں کو رحمت والی بارش میں بدل دیا، وہ ہر انسان کی زندگی بدلنے پر قادر ہے۔ وہ جو دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اداس دل سے بے خبر ہے؟ وہ جو پرندوں کے گھونسلوں کو طوفان میں بھی سلامت رکھتا ہے، وہ جو پتھر میں رہنے والے کیڑے تک کو رزق پہنچاتا ہے، کیسے ممکن ہے وہ تمہارا دکھ دیکھ کے بھی انجان رہے؟ اس پر یقین رکھو، صحیح وقت پر تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، پر ممکن ہے ابھی کی یہ دیر تمہارے حق میں بہتر ہو۔ صحیح وقت کا صبر کے ساتھ انتظار کرو اور دعائیں نہ چھوڑو، چاہے آپ کو یہ لگے کہ دعائیں خالی جا رہی ہیں، چاہے آپ ہاتھ اٹھائے تھکنے لگے، چاہے آپ دل کی امید کھونے لگیں۔ دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہیں، پھر پھول۔ وقت لگتا ہے نا، لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کلی بن رہی ہوتی ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، کبھی نہیں۔ یقین رکھیں، جب وہ زمین کے 7ویں تہہ میں رہنے والی چیونٹیوں کو رزق دے سکتا ہے، وہ سمندر کے آخری حصے میں رہنے والی مچھلی سے باخبر رہ سکتا ہے، تو تم نے سوچ بھی کیسے لیا وہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا؟ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، بلکہ دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی، اور فیا کن یقین کا فلسفہ۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور یقین کرنے والے کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو وہ ان دلوں کو سکون اطمینان عطا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہ چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت دیکھی ہو۔ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی بغیر کوشش کے یا آزمائش کے نہیں ملتا۔
کچھ پانا ہو تو جدوجہد لازم ہے۔ بس اپنی زندگی میں آنے والی ہر آزمائش کو یہ سمجھ کر خوشی سے قبول کر لیا کرو کہ اس کے بعد اللہ پاک تمہیں بہترین صلے سے نوازے گا۔ سوچو، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اسی وقت کنویں سے نکال لیے جاتے تو ان کو بادشاہت کیسے ملتی؟ اللہ کے ہاں ہر کام کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، بس یقین کامل رکھو۔ وہ بڑا غنی ہے، وہ ہر خاص و عام کو نوازے جاتا ہے۔ گناہ گار ہیں یا پرہیزگار، سب اسی کے در کے فقیر ہیں۔ وہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے سدا کھلے رکھتا ہے، اور چرند پرند جنس و انس کیا، اس نے تو دو جہانوں کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک زندہ جاوید ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم سفر نہیں، بس وہی یکتا ہے، وہی مولا ہے، وہی داتا ہے اور وہی آقا۔ اور ہاں، جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، وہ تمہارے معاملات سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رہتا ہی دل میں ہو، وہی اس دل کی بے چینی بے سکونی کی وجہ نہ جانے گا۔ جب سب بے خبر خواب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تب اس کا کوئی ایک بندہ رو رو کر اشکوں کے انبار لگا دے، تڑپ تڑپ کر اپنی بے بسی کے قصے کہے، تب کون ہوتا ہے جو اسے سنتا ہے؟ تب کون ہمدرد میسر ہوتا ہے اسے؟ کون تنہائی کا ساتھی ہوتا ہے؟ صرف ایک اللہ، جو اس کے درد کی دوا بھی کرتا ہے اور اسے اپنے آغوش میں لے کر سکون اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ دنیا درد دیتی ہے تو وہ محبت بھرا مرہم رکھتا ہے، دنیا محبت میں ذلت و رسوائی دیتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کا عہد باندھتا ہے۔ اسے محبوب ہو تم، تبھی وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تمہیں مکمل طور پر دنیا کے حوالے نہیں کرتا، سدا تمہارا نگہبان اور مددگار بنا رہتا ہے۔ تبھی تو وہ فرماتا ہے تم سے کہ اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم اکیلے ہو یا اکیلے رہ کے ہو زندگی کے سفر میں، بلکہ یہ یاد رکھو، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا ہی سب ہوتا ہے۔ اس سے کہو، اس سے مانگو، بس اسی سے ہی سب فریادیں کرو۔ وہی سب عطا کرنے پر قادر ہے، اور وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ سبھی کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی سب بگڑے کام سنوار دے، وہ چاہے تو صبر و ضبط کے رنگوں سے آشنا کر دے، وہ چاہے تو ادھوری کہانیوں کو مکمل کر دے، وہ چاہے تو نئے سرے سے آغاز کر دے۔ وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہی کن فیا کن کا مالک ہے۔